آقا کائنات نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا، یہ حدیث ہے۔ کیسا مسلمان ہے جو اپنے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا؟ وہ کیسا مومن ہے کہلائے کہ میں مومن ہوں، پھر اپنے مصطفیٰ کریم کی بات پہ عمل نہ کرے، ان کی حدیث پہ عمل نہ کرے، ان کے فرمان پر عمل نہ کرے، وہ کیسا مومن ہے؟ مومن کی تو یہ نشانی ہے کہ مومن اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ مر مٹتا ہے۔ مصطفیٰ جس طرف اشارہ کر دیں مومن کا وہ اشارہ امام قبلہ بن جاتا ہے۔ تو ارے وہ کیسا مومن ہے کہ مصطفیٰ فرمائے لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا، اور وہ گالیاں دیتا پھرے، وہ کیسا مومن ہے؟ نہیں ہو سکتا مومن۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا اور ان کو برا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا یاد رکھو اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، وہ میرے ایک صحابی کے آدھا سیر صدقہ دینے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ میرا ایک صحابی ایک شیر یا آدھا شیر صدقہ کرتا ہے اور ایک عام بندہ اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیتا ہے، تو پھر بھی وہ میرے صحابہ کی وہ اس ایک آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اتنی شان ہے میرے صحابہ کی، اتنی عظمتیں ہیں میرے صحابہ کی، اتنے کمالات ہیں میرے صحابہ کے۔ پھر آقا کائنات نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اور یہ حدیث مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں آئی ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تمہارا زندگی بھر کے سارے اعمال میرے ایک صحابی کے ایک لمحے کے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا کمال ہے۔ پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آئی ہے، اور عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا جب تم دیکھو کہ یہ لوگ میرے صحابہ کو گالی بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، یہ حدیث پاک ہے، اور کہو کہ اس شر کی وجہ سے اللہ تم پر لعنت کرے کہ یہ جو عمل تم کر رہے ہو صحابہ کو گالی دینے کا۔ پھر آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ کسی صحابی کو برا نہ کہنا، کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے گا اور جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی بکے گا، فرمایا یاد رکھو تمہاری زندگی کے سارے لمحات اور زندگی کی ساری عبادات، زندگی کے سارے سجود بھی مل کر میرے کسی صحابی کی زندگی کے ایک ادنا سے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کی جو ہے ذات کے بارے میں چلاتے ہوئے سوچ کر چلائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری زبانیں صحابہ کرام کی گستاخی میں چلتی رہیں اور اس گستاخی کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کی بڑی سخت سزا بھگتنا پڑ جائے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کی برائیاں نہ کرنا، اور اس حدیث کو امام دہلوی بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں نہ بیان کرنا۔ ان کو پتا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، اور ان کو گالیاں دینا وہ اپنا ایمان سمجھیں گے، ان کو برا بھلا کہنا اپنے ایمان کا حصہ اور جز سمجھیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا اور ان کے بارے میں اپنے دلوں میں برائیاں نہ لانا، بلکہ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرنا
اور ان کی اچھائیوں کو آگے اپنی اولاد تک پہنچانا اور اپنے دلوں میں میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بغض نہ آنے دینا، یہ امام الانبیاء نے درس دیا اپنی امت کو۔ مگر یہ امت کس راستے پر چل نکلی ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کو امام احمد بن حنبل، امام بزار، امام طبرانی، امام بہقی بیان کرتے ہیں، ان کے حوالے جلد نمبر صفحے نمبر یہاں میرے پاس موجود ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا جب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں پر نظر پھیری، نظر ڈالی، دیکھا، چنا۔ جب اللہ پاک نے دیکھا سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کریم کا دل اس کو چمکتا ہوا نظر آیا۔ رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے دوبارہ نظر عنایت کی مخلوق پر۔ جب دوبارہ نظر عنایت کی تو پوری مخلوق میں صحابہ کرام کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل منور نظر نہیں آیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر صحابہ کرام کو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے چن لیا، مصطفیٰ کریم کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا، مصطفیٰ کریم کی محبت و چاہت کے لیے ان کو چن لیا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کریم کو چنا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم کی محبت میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو چنا۔ تو آقا کائنات نے فرمایا کہ یاد رکھو کائنات میں سب سے عظمت والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عزت کے قابل نہیں، کوئی کمالات والا نہیں، کوئی رتبے والا نہیں۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا، اور پوری کائنات کو میرے بعد جب دیکھا تو میرے صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ کو پیارا نہ نظر آیا۔ اللہ نے ان صحابہ کو میرے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا یاد رکھو میری خاطر میرے صحابہ سے محبت کرنا، اور پھر آقا نے فرمایا یاد رکھو جب دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے اس سے کنارہ کشی کر لو۔ پھر فرمایا کہ جب اس کو برا کہتے ہوئے سنو تو کہو اللہ تم پر لعنت کرے، ارے تو بڑا شریر ہے مخلوق میں۔ یہ آقا کائنات نے فرمایا۔